کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. کل تک جو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، اور آج کی چوٹی پہ نہیں آئے تھے، مکہ والے امین کہہ رہے تھے، صادق کہہ رہے تھے سرکار کا، اور آج کی چوٹی پہ آنا ہو گیا، اعلان نبوت کرنا ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنا ہو گیا. دشمن ایک نہیں، انیک دشمن ہو گئے. کوئی داڑھی دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، باہر سے جو ہے ایک طبیب آتا ہے، باہر سے جو ہے ایک ماہر نفسیات کا ڈاکٹر جو ہے مکہ المکرمہ کی دھرتی پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد جو ہے لوگ اس کو جو ہے اس کے پاس جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، سرکار کے تعلق سے غلط باتیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار جو ہے مجروح ہے، جو اس کے محمد بن عبداللہ جو ہے جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ مجروح ہے، پاگل ہو گیا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ماشاء اللہ رب العالمین. اس ڈاکٹر نے سوچا، اس طبیب نے سوچا، اگر میری ملاقات ان سے ہو گئی تو میں جو ہے طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں جو جھاڑ پھوک بھی کرتا ہوں، میں جھاڑ پھوک کے ذریعے جو ہے ان کے دماغ کو ٹھیک کر دوں گا، ان کے پاگل پن کو ماشاء اللہ رب العالمین اچھا کر دوں گا. لیکن تاریخ گواہ ہے، وہ دل میں سوچ رہا ہے. لیکن ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے، ایک تاریخ ایسی بھی آتی ہے، ایک طرف سے سرکار آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ ڈاکٹر چلا جا رہا ہے، یہ طبیب چلا جا رہا ہے. ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. سرکار آ رہے ہیں، طبیب چلا جا رہا ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، سرکار کی ملاقات ہو جاتی ہے. جیسے ہی سرکار کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد جیسے ہی سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے، دیکھ کر کے رک جاتا ہے، پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ہے، اپنا نام بتاتے ہیں. میرا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ہی محمد بن عبداللہ سنتا ہے، یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے سوچنے لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے مکہ والے مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں. وہ دل میں سوچنے لگتا ہے کیسے لوگ ہیں اتنا نورانی چہرے والا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے غم دور ہو رہے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے مصیبتیں ختم ہو رہی ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے پریشانیاں ختم ہو رہی ہے. تاریخ گواہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اگر مجھے بھوک کی شدت ہوتی، کھانے کو نہیں ملتا، چہرے والدوحہ کو دیکھ لیتا، بھوک ختم ہو جاتی، بھوک ختم ہو جاتی. وہ سرکار کا چہرہ ہے، وہ دیکھتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے، نام پوچھتا ہے، آقا علیہ السلام نام بتاتے ہیں. وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کیسے لوگ ہیں اس سرکار کو جو ہے محمد بن عبداللہ کو پاگل کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتا کہ سنیے میں جھاڑ پھوک کرتا ہوں، میں طبیب آدمی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، ماشاء اللہ رب العالمین آپ مجھ سے علاج کروا لیجیے، ہم آپ کی دماغی حالت کو صحیح کر دیں گے. آپ ذرا اندازہ کیجیے، آپ بائک سے جا رہے ہیں، آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، شہر جا رہے ہیں یا چوک پہ جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو روک لیا اور روک کر کے کہا بھائی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دماغی حالت صحیح نہیں، آپ بتائیے. انسان غصے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل غصے میں آ جائے گا، اور آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جائز ہے. پاگل نہیں ہے، پاگل کہہ رہا ہے، مجنون نہیں ہے، مجنون کہہ رہا ہے. اسی ساتھ ملت اسلامیہ. لیکن سرکار کی سیرت دیکھیے، سرکار مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ. سرکار کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، میں جلال میں آ رہے ہیں، میں غصے میں آ رہے ہیں. آتے کیسے؟ جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، جو ساری کائنات کے داتا ہے، جو ساری کائنات کے مالک ہے. جب یہ تو ہم کہتے ہیں میرے آقا آپ کی طرح کوئی آقا نہیں ہے، اے میرے رسول آپ کی طرح کوئی رسول نہیں ہے، اے میرے نبی آپ کی طرح کوئی نبی نہیں ہے، اے پیغمبر اسلام آپ کی طرح کوئی پیغمبر نہیں ہے، اے حبیب خدا آپ کی طرح کوئی حبیب نہیں ہے، اے محبوب خدا آپ کی طرح کوئی محبوب نہیں ہے، اے اللہ کے لال آپ کی طرح کوئی لال نہیں ہے، اے عبداللہ کے بیٹے آپ کی طرح کوئی بیٹا نہیں ہے، اے عبد المطلب کے پوتے آپ کی طرح کوئی پوتا نہیں ہے. جبھی تو کہتے ہیں اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا ورد خلق کا آقا. زندہ باد، مرحبا.
सरकार जलाल में नहीं है, गुस्से में नहीं है। आज का आदमी होता गुस्से में आ जाता, जलाल में आ जाता, दो चार हाथ लगा देता, लेकिन सरकार न गुस्से में आए हैं न जो है जलाल में आए हैं। जैसे ही सरकार से कहा, सरकार ने सलाम है, इन्नल हम्दा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरिना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुतबा पढ़ने लगे, रब का हम्द बयान करने लगे, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने लगे, शहादत देने लगे। उसी साढ़े मिल्लत इस्लामिया जैसे खुतबा सुनता है, हम्द सुनता है, इस तबीब ने कहा एक मरतबा और सुनाइए ना, एक मरतबा और सुनाइए ना। सरकार फिर सुनाते हैं, सलासा मर्रा हदीस के अल्फाज है, सरकार दो आलम 3 मरतबा सुनाते हैं। तबीब 3 मरतबा सुनता है, 3 मरतबा कहता है मेरे आका सुनाइए ना। बड़ी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की तारीफ कर रहे हैं, खालिक दो जहां की तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जिस रब ने जो है सारी कायनात को बताया है, सारी कायनात को बनाया है, सारी कायनात को पैदा किया है। सरकार जो है हम दिवाली दावा कर रहे। अब मामला क्या होता है, जो खुद अच्छा करने आया था, जो खुद ठीक करने आया था, वो खुद अपना इलाज करवा रहा है, सरकार के कदमों में गिर जाता है और गिर करके मजहबी इस्लाम का कलमा पढ़ करके सहाबी रसूल बन जाता है। उसी साथ मिल्लत इस्लामिया ये सरकार की सीरत है, ये आकाली सलाम की सीरत है। अपने आ रहे हैं, अपने आ रहे हैं, वो भी लेकर के जा रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, अपने बन करके जा रहे हैं। उसी साथ मिल्लत इस्लामिया आप सलाम कैसा करें, सरकार की सीरत की बात आ गई तो मैं अर्ज़ करता हुआ चलो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हिजरत का हुक्म नहीं आया है, आप मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर है। तारीख आपने पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों भाई तशरीफ फरमा है, बड़ी अच्छी तारीख जानते हैं, बड़ा अच्छा शेर बोलते हैं, इसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है। इसलिए कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मदरसे ही भी जाते हैं, हमेशा इसकी से गुफ्तगू होती रहती है और हमेशा जो है जमीन जायदाद पर ही गुफ्तगू होती है, खाना कसरा में गुफ्तगू नहीं होती है, सिर्फ दीन में गुफ्तगू होती है, मज़हब इस्लाम में गुफ्तगू होती है। आप जरा अंदाजा कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्कातुल मुकर्रमा की धरती है, हिजरत का हुक्म नहीं आया है। सहाबा सरकार की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह जुल्म सितम हो रहे हैं और जुल्म सितम की हद हो गई है, लोग हमें सता रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारे खाना पीना को रद्द कर दिया। रसूल अल्लाह आप जो है इजाजत दीजिए, हम लोग हिजरत करके हबशा चले जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। 70 सहाबा है हिजरत करके जो है मक्कातुल मुकर्रमा से हबशा चले जाते हैं और हबशा का जो बादशाह था वो नजाशी था। कौन था? नजाशी था। जैसे हज़रत अब्बास को पता चला वो सरकार के चचा है, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ईमान कबूल नहीं किए थे। नजाशी तो बादशाह था हबशा का, हज़रत अब्बास से अच्छा बनता था, अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। जैसे अब्बास को पता चला अरे सरकार मोहम्मद के सहाबा हिजरत करके यहाँ आ गए हैं और बादशाह के यहाँ पढ़ा लिए हैं। बादशाह से गया और जाकर कहा कि कुछ लोग आ गए हैं जो हमारे दीन से फिर गए हैं, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, लात उज़्ज़ा की इबादत नहीं करते हैं, एक खुदा की बात करते हैं। और एक मजनून पागल मेरा भतीजा हो गया है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो खुदा की बात करता है, एक रब की बात करता है। नजाशी ने कहा ठीक है, आप उसको यहाँ से निकलवा दीजिए। कहा ठीक है, पहले तो मैं सुन लो आखिर मामला क्या है। बड़ा संजीदा आदमी था, सरकार की ज़ियारत नहीं किया, लेकिन तारीख बताती है जब नजाशी इंतकाल कर गया तो सरकार दो आलम ने गायबाना नमाज जनाजा उनकी अदा की है। हज़रत नजाशी जो है आप जो है बुलाते हैं, सब लोग को बुलाते हैं, सब लोग पहुँचते हैं। इसमें सरकार के जो है रिश्तेदार हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब सब लोग पहुँचते हैं, सब लोगों से पूछा गया, हमने सुना नजाशी बादशाह पूछता है, क्या पूछता है? हमने सुना है कि मक्का में जो है कोई नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं, आखिर ये तो बताओ जो नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं उनके ताल्लुक से तुम कुछ मसाल बता सकते हो? जो नबी और रसूल होता है वो किसी जो है हुकूमत की लालच नहीं रखता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो अमानत
امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، وہ غداری نہیں کرتا ہے۔ جتنی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے نجاشی بادشاہ اپنے کتابیں پڑھا تھا علامتیں، وہ ساری علامتیں بیان کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر تیار ہے ہاں بہار بھرتے چلے جا رہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ بالکل ان کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آخر وہ کہتے کیا ہے؟ آخر وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں بالکل نہیں۔ آخر وہ کہتے کیا ہے؟ آخر وہ کرتے کیا ہے؟ حضرت جعفر تیار ہے ساری چیزوں کو سنتے ہیں اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ حضرت عباس کہتے ہیں مجھ سے بن ہی نہیں پایا کہ میں وہاں جھوٹ بول سکوں، اتنے لوگ تھے میں کیسے جھوٹ بولوں؟ اور نجاشی بادشاہ جو ہے حیران رہ جاتا، کہا کرتے کیا ہے؟ کہتے یہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ مخلوق کی عبادت نہ کرو بلکہ خالق کی عبادت کرو۔ ایک ہی جملے میں جو ہے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، وہ سمجھ گیا، بڑا سنجیدہ آدمی تھا، وہاں بنا دے دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب انہوں نے ساری باتوں کو تصدیق کر دی تو اتنے لوگ موجود تھے، میں کیسے جو ہے یہ ساری چیزوں کے ان لوگوں کے سامنے جو ہے میں جھوٹ بولتا اور سرکار کی سیرت کے تعلق سے جو ہے میں کچھ غلط باتیں کہہ دیتا، میری زمین کو یہ گوارا نہ ہوا جو آپ ایمان لائے وہ ساری باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں مسلمانوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آقا کائنات کا اخلاق ہے جو دوسروں کے گھروں میں سر چل کے بول رہا ہے، دوسرے بھی مان رہے ہیں، دوسرے بھی جو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ میرے آقا وہ آقا ہے جس کا جن کا جواب نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنی سیرت سے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، میرے آقا نے اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، میرے آقا نے اپنے کردار سے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے۔ مسلمانوں ضرور اس بات کی ہے آج کے دور مسلمان متحد ہو جائے، ایک پرت میں آ جائے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی شمانہ نیازی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی مولائی بن رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی خارجی بن رہا ہے۔ اے مسلمانوں ادھر ادھر نہیں جاؤ، بلکہ جنہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، بریلی کے امام احمد رضا خان سے رشتہ کو مضبوط کر لو، جنہوں نے عشق کا سبق پڑھایا ہے، جنہوں نے محبت رسول کا پیغام دیا ہے، جنہوں نے زندگی بھر جو ہے محبت رسول کا سبق پڑھایا، عشق رسول کا سبق پڑھایا اور چلے گئے تو عشق رسول کی پرچم جو ہے وہ بلند کر کے چلے گئے۔ ان کے چاہنے والے ہیں آج بلند کر رہے ہیں، کبھی اختر رضا آ رہا ہے تو کبھی ابراہیم رضا آ رہا ہے تو کبھی قمر رضا آ رہا ہے۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے، روز بروز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارا چہیتا، ہمارا بہترین لیڈر مفتی سلمان اظہری ہے جو عشق کی بولی بولتا ہے، جو محبت کی بولی بولتا ہے، جو نفرت کی بولی نہیں بولتا، جو عشق کی بولی بولتا ہے، جو ایمان کی بولی بولتا ہے، دشمن کی آنکھیں سے آنکھیں ملا کرتے عشق کی بولی بولتا ہے اور محبت کی بولی بولتا ہے، تحفظ ناموس رسالت میں پہرا دیتا ہے۔ ارشد مدنی کہاں بول رہا ہے، محمود مدنی کہاں بول رہا ہے، نہ سہارن بول رہا ہے، نہ دیوبند بول رہا ہے، نہ لکھنؤ بول رہا ہے، بول رہا ہے جو بریلی کے رضا کا غلام بول رہا ہے، بول رہا ہے جو سچا عاشق رسول بول رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہری نے کہا سنو ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، ایمان نہیں خریدے جا سکتے، ایمان کی حفاظت امام احمد رضا خان نے کی ہے، ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے ہم تجھے دے دیں گے۔ سنو آج تمہارا دور ہے لیکن یاد رکھنا تاریخ پلٹے گی، تاریخ پلٹے گی، پھر ہماری حکومت آئے گی، تاریخ پلٹے گی، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ مفتی سلمان اظہری نے یہی نہ کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا دور۔ اسلامیہ ضرورت اس بات کی ہے اسلام سے محبت کیجئے، اسلام پہ جو ہے چلنے کی کوشش کیجئے اور عاشق رسول بنیے۔ عاشق رسول صرف جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کام نہیں چلے گا، جلوس میں شامل ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سچا پکا عاشق رسول بنیے۔ پنڈت کیا بول رہا ہے اس کا جواب دیا جائے گا، پنڈت کیا کہہ رہا ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ سرکار کی بات آ گئی ہے جو نبی کا گستاخ ہوگا فقتلوہ، سرکار نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے۔ اسی ساتھ میں نے صلاح دیا تو ضرورت اس بات کی ہے دشمن دشمن ہوتا ہے، ایمان و عقیدے کے دشمن ہمیشہ
پیش آ رہے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، ان کے دلوں میں رسول کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اسی سامنے ملت اسلامیہ تو رسول کی محبت دل میں لائیے، سرکار کی سیرت کو جو ہے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ ذرا دیکھ لیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف، اے بچہ مار کر رہا ہے، اس کو بڑا کیجیے، اس سب آگے مار کر رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آئے، دو شنبہ کے دن آئے، 12 ربیع شریف کی تاریخ تھی، سب جانتے ہیں اس بات جو ہے اظہر من الشمس کی طرح یہ بات جو ہے عام ہو چکی ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں سرکار مکہ میں آئے تو مکہ میں جشن نہیں منایا گیا، وہاں خوشی نہیں منائی گئی۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے سرکار کہاں رہے؟ مکہ میں آ رہا۔ مکہ میں کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے، پجاری لوگ تھے، مشرکین لوگ تھے، لات و مناظ کی عبادت کرنے والے تھے۔ کوئی لات کو خدا مانتا تھا، کوئی مناظ کو خدا مانتا تھا، کوئی عزا کو خدا مانتا تھا۔ بہت سارے کم ایسے لوگ تھے جو موحد تھے، موحدین کی جماعت کم تھی، جیسے سرکار علیہ السلام کی ماں ہے، آقا علیہ السلام کی والد محترم ہے، آپ کے دادا حضور ہے، اس کے علاوہ چند اور لوگ ہیں تو ایک خدا پہ ایمان رکھتے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کیا تھے؟ مشرک تھے، کافر تھے۔ تو سرکار مشرکوں کافروں کے درمیان آ رہے ہیں، وہاں کیا خوشی ہے؟ وہاں کون خوشی منائے گا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد 40 سال میں اعلان نبوت ہے، 13 سال مکی زندگی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے ہجرت کر کے مدینہ جائیے۔ سرکار مدینہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں، شہر محبت میں جا رہے ہیں، محبت کے شہر میں جا رہے ہیں، عشق کے شہر میں جا رہے ہیں، سرکار جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ والوں کو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا اب سرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ لگاتار 9 دن تک اپنے آبادی سے نکلتے اور نکل کر کے آبادی سے باہر آتے۔ بچے بھی آ جاتے، بچیاں بھی آ جاتی، جوان بھی آ جاتے، بوڑھے بھی آ جاتے، عورتیں مکانے کو چھت پہ چلی جاتی، ہر روز آتے، ایک دن سے لے کر کے 9 دن تک، صبح سے لے کر کے شام تک۔ اس لیے کہ اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا، صبح سے لے کر کے شام تک بچے اور بچیاں آتی، جوان اور بوڑھے آتے، عورتیں چھت پہ جا کر کے انتظار کرتے۔ انتظار کرنے کے بعد بچیاں جو ہے، بچے جو ہے تب بجاتے، کیا بجاتے؟ تب ایک چھوٹا سا جو ہے بجانے کا آلہ ہوتا ہے، بچے بجاتے اور بجا کر کے کیا پڑھتے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ، بچے ہر روز آتے، ہر روز آ کر کے خوشی مناتے، ہر روز آ کر کے سرکار کی بارگاہ کا انتظار کرتے، سرکار کے آنے کا انتظار کرتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت مصطفیٰ پڑھتے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سرکار آ گئے ہیں، آج ہمارے اوپر 14 کا چاند سنۃ الوداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر واجب ہو چکا ہے، ہمارے درمیان اللہ کی طرف بلانے والے رسول تشریف لا رہے ہیں، سرکار کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی ساتھ ملت اسلامیہ تو آپ ذرا اندازہ کریں، سرکار ایمان والوں کے درمیان جا رہے ہیں تو ایمان والے خوشی منا رہے ہیں، یہ تو ایمان والوں کا حصہ ہے، ایمان والے خوشی منا رہے ہیں۔ ہمارا نسبت مدینے والوں سے ہے، اور سی بات ہے جن کی نسبت ان سے ہے وہ خوشی نہیں مناتے ہیں، ہمارا نسبت ایمان والوں سے ہے تو ہم سرکار کی خوشی مناتے ہیں۔ سرکار کی خوشی منانی چاہیے، مناتے مصطفیٰ بڑھنی چاہیے، سرکار کی میلاد ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت حسان ہے، کیا کہتے ہیں؟ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ، میں آپ کی طرح خوبصورت کسی کو کیسے دیکھتا؟ جب کسی ماں نے کسی بچہ کو آپ کی طرح جنا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ کے جو ہے، آپ کی جو ولادت ہوئی ہے آپ کی خواہش کے مطابق ہوئی ہے، آپ جیسا چاہ رہے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت فرمائی ہے۔ روئے زمین پر آپ کی طرح کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، روئے زمین پر
اور کسی ماں نے آپ کی طرح کوئی لال جلا ہی نہیں تو میں کیسے دیکھتا کہ آپ کی طرح کوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبھی تو کہتے ہیں بریلی کی امام محمد رضا خان کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے سرکار سے سچی محبت کیجیے۔